اطلاعات ملتی ہیں کہ سعودی عرب، پاکستان، انڈونیشیا اور ملیشیا اس پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی طرف جائیں، اور ایک ملک کو دوسرے اور دوسرے کو تیسرے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ان ممالک کو بھی اس پر قائل کریں کہ یہ راستہ کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں ہوگا اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے سب اسٹرانگ ہو کر پوری OIC اس وقت کھڑی ہو جائے اور تمام عرب ممالک کھڑے ہو جائیں، اور پاکستان اس میں اپنا بہترین رول ادا کرے، اس میں ترکیہ اپنے کردار ادا کرے، ایران اس میں موجود ہو، اور پھر اس کے بعد آپ اور رشیا کو، چائنا کو، ساؤتھ افریقہ کو، اور اس طرح کے یورپی یونین میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، ان کو اگر اپنے ساتھ پارٹنر بنائیں تو اس مسئلے کو پراپر طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اس وقت جو کچھ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے غزہ، وہ ری بلڈنگ کی اس کی ضرورت ہے. ہمارا یہ مطالبہ اس کانفرنس سے اگر آپ تائید کریں تو ہم کرتے ہیں کہ یہ جو پرپریشن ہوتی ہے، یہ تاوان ہوتا ہے جنگ کا، یہ تاوان امریکہ اور اسرائیل ادا کرے. یہ جنگ کے تاوان کے طور پر کام کیا جائے گا، ری بلڈنگ کی امداد کے طور پر کام نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے قتل عام کیا ہے. 48,000 تو وہ فگر ہے جو سرکاری سطح پر موجود ہیں. 70% سے زیادہ بچے اور عورتیں ہیں. 90% انہوں نے بلڈنگز گرا دی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم مدد کریں گے. تم مدد نہیں کرو گے، تم تاوان دو گے. تو اس کو اگر آپ مانتے ہیں تو ہم اس کو اس کانفرنس کا اعلامیہ بنائیں گے کہ ان کو پریپریشن ملنی چاہیے. اور اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر فلسطینیوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے میڈیا کو بھی رول ادا کرنا چاہیے. میں پاکستانی میڈیا سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے مسائل یقیناً ہوں گے اور ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جو مقام فلسطین کے ایشو کو ملنا چاہیے تھا پاکستانی میڈیا میں وہ مقام اس کو نہیں ملا ہے. اور یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو میں میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. اور پاکستان تو ایسا ملک ہے کہ آج اگر آپ فلسطین کے اوپر مداہنت کا راستہ اختیار کریں گے تو کل کشمیر پہ ہماری کون بات سنے گا؟ کشمیر کا مسئلہ بھی ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور اگرچہ کہ یہ موضوع اس کانفرنس کا براہ راست کشمیر نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی طرف سے بھی کشمیر کے حوالے سے بھی ایک پورا اعتماد ملنا چاہیے اور پوری قوم کی ایک رہنمائی ہونی چاہیے کہ کشمیر پر بھی ہم کسی بھی قسم کی سودے بازی کو قبول نہیں کرتے. اور یہ کام فوج کا ہے اور یہ کام پاکستان کی حکومت کا ہے کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے جتنی باتیں بھی کشمیر کے اوپر کی گئی ہیں اس پر وضاحت کریں پوری قوم کے سامنے، اور سامنے آنا چاہیے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی اگر نہیں کی ہے، اور اگر کی ہے تو پھر کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اس بات پہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اس لیے کشمیر پر بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بات چیت کر کے مسئلہ حل کر لے گا تو یہ نہیں ہوگا. تو فلسطین ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ہماری ضمیر کا معاملہ ہے، انسانیت کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے، اور ہم اس کو کسی صورت میں بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much. You were listening a very good, informative and important session. Thank you all the participants and guests of this session. I would like to call respected Amirul Azim Saab, Secretary General of Jamaat Islami Pakistan, to come on a stage and present the souvenirs and commemorative of this conference to our participant, our guest of this session. So first of all, I would like to call respected Farooq Adil Saab. Please come on a stage and receive your souvenir. Anis Ahmed Saab. Ji, please. Respected Anis Muhammad Sahab.
very much all of you. It's an announcement, please. نماز ظہر اور مہمانوں کے لیے جو ڈنر ہے، جو ہمارے ڈیلیگیٹس ہیں، فرسٹ فلور پہ آپ پلیز تشریف لے جائیں، وہاں نماز ظہر ادا کی جائے گی، اور 2:30 پر انشاءاللہ ہمارا یوتھ سیشن یہاں پر اسی ہال میں منعقد ہوگا. سو سی یو ہیئر آن 2:30